نے جو بات کی ابھی کہ آن کیو کس کے who is giving them the cue؟ کیا پارٹی کے اندر سے کوئی ان کو کیو دے رہا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں اس میں اور یا کہیں بھائی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل شندانہ I'll just frame my question، مثلا شندانہ جو ہیں، شندانہ پہ خود بھی پتہ نہیں کتنے ان گنت مقدمات ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی لائلٹی پہ شک کر سکتا ہے کہ وہ جتنا رگڑا کھا رہی ہے۔ دیکھیں نہیں، میں شندانہ کی بات نہیں اس وقت کر رہا تھا، میں اور بات کر رہا تھا۔ دیکھیں شندانہ بی بی نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ بالکل یہ کہنا کہ ان کے علم میں کچھ 50 کروڑ یا 40 کروڑ کی رقم ہے، اس لیے اب پارٹی کو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز رقم نہیں دیں گے، 5.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، پارٹی کو ضرورت ہے، تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا کہ ان کو کوئی خفیہ علم ہے کسی رقم کا جو ان کے خیال میں پارٹی کو حاصل ہے یا دستیاب ہے، اس لیے وہاں سے خرچے ہونے چاہیے۔ اگر ہے تو بتا دیجئے کہ کہاں پڑا ہے وہ پیسہ۔ علی امین صاحب بتا دی، چونکہ انہوں نے ان کا نام لیا، ہم اس پیسے کو استعمال کر لیں گے، کسی اکاؤنٹ میں ہوگا، ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے، قانون کے مطابق ہم اس کو پارٹی فنڈ ڈکلیئر کر کے خرچ کر لیں گے۔ لیکن یہ نہ بتانا اور ایک ہوا میں بات کا ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو میں سازش نہیں کہتا، یہ ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے، یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا پارٹی کو بہرحال نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اب ایکشن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیا آپ کے پاس اتنا مسل ہے پارٹی میں؟ بیکاز فار ایگزامپل جو دیکھیں میں نے کوئی اس پارٹی میں صرف نمائشی طور پہ وقت تو نہیں نہ گزارنا، اور بہت کام ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ اگر یہ پارٹی نہیں چلتی، اگر اس کے اندر جو ہمارے ممبران ہیں ہر سطح پہ وہ اس مقصد کے لیے جو ہمارا مقصد ہے تعاون نہیں کرتے، خان صاحب کے مقدموں میں آنے میں اگر ان کو کوئی علت ہے، کوئی ان کو دشواری ہے، یا ان کو اپنی تنخواہوں میں سے جو ایم این اے یا ایم پی اے ہونے کی وجہ سے ان کو مل رہی ہیں، پارٹی کو فنڈ دینے میں کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں، میرا سوال کچھ اور تھا۔ جیسے سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جی ان کو بشا بی بی کے کہنے پہ سینیٹر بنایا گیا، اور وہ خود بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی۔ تو کیا ایک سیکرٹری جنرل جس کے گلے پہ لیڈرز بھی پڑھ رہے ہیں، باقی بھی آگے آپ سے جھگڑے کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اتنا مسل ہے کہ آپ ان کی اپوائنٹڈ سینیٹر کو پارٹی سے نکال سکیں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا if I walk away۔ میرا نام سیاست کوئی میرے لیے کوئی ذریعہ معاش ہے، نہ میرے لیے ذریعہ شناخت ہے، یہ ایک عبادت ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی، میرے نہ چاہتے ہوئے ڈالی، اس ذمہ داری کو میں پورا کروں گا۔ مجھ پہ ابھی تک تو تنقید یہ تھی کہ بہت نرم ہوں، مجھے ہر روز آ کر پارٹی ورکر ضلعوں سے، ہماری دور علاقوں سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کرتے کیوں نہیں کچھ، آپ ان لوگوں کو ڈیل کریں ان کے ساتھ سخت ہاتھ کے ساتھ۔ تو میں نہیں کرتا، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، سالوں سے ہیں، وہ چلتے رہیں۔ لیکن اگر یہ ہوگا کہ کام نہیں کیا جائے گا، لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہمیں تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ لیکن اگر وہ تبدیلیاں میں نہیں لا سکتا تو پھر میرا جواز نہیں رہے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ ایکشن نہ لے سکے تو آپ اس حد تک تیار ہیں کہ اچھا اگر میں مشال یوسف زئی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تو I would rather walk away۔ Is that what you're saying؟ بالکل، اور بھی بہت لوگ ہیں۔ دیکھیں اس پارٹی کو اب ہمیں بالکل نظم کے تحت چلانا ہوگا، اس پارٹی کو اپنے لیے فنڈنگ بھی جنریٹ کرنی ہے اور انٹرنلی جنریٹ کرنی ہے، کسی سے ہم نے باہر بھیک نہیں مانگنی، اور ہم نے اس پارٹی کو عمران خان کے لیے کھڑا رکھنا ہے۔ عمران خان کے مقدمات، عمران خان کی صحت سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں ہے۔ اگر لوگ وہاں قربانی نہیں دے سکتے اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی، تو پھر نہیں ضرورت۔ سلمان ایک بات بتائیے، ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس نظام کو نہیں چلا سکتا کسی بھی وجہ سے، پیار سے، غصے سے، تلقین سے، التجا سے، تو پھر مجھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی، پارٹی کی بھاری اکثریت جو ہے مجھ سے اتفاق کرتی ہے۔ آپ کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی ایک فیلنگ ہے کہ the deck is stacked against you، چاہے وہ جوڈیشل ڈیک ہے، پولیٹیکل ڈیک ہے، پولیٹیکل پارٹی ساری آپ کا، اور بڑا کرٹیکل ٹائم ہے، آپ نے سپٹمبر کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے، لانگ مارچ کی، سب کچھ۔ کیا اس ٹائم پہ افورڈ کرتی ہے پی ٹی آئی کہ آپ انٹرنل جو کاٹ پچھاڑ ہو، یہ شاید یہی تو نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے ہم کچھ قدم اب اٹھائیں، کچھ قدم بعد میں اٹھائیں، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو معاملات ہیں یا قدم اٹھانے والے ہیں وہ ایک ہی دن اٹھائے جائیں، ان کو ایک ٹائم ٹیبل اور ایک گریجول پروسیس سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ابھی بات کی کہ میں چاہے پیار سے یا غصے سے، لوگ کہتے ہیں میں نرم ہوں، آپ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
سلمان صاحب کا بڑا ایک اینگر مینجمنٹ ایشو ہے. آپ کا شیر افضل مروت سے بھی ہو گیا, عالیہ حمزہ سے ہو گیا, ایک ٹائم پہ حلیمہ بی بی پہ بھی آپ نے. نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے, اس کے پیچھے ہفتوں مہینوں کی ہسٹری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور وہ جب کرنا ہوتا ہے تو کرنا ہوتا ہے. میں کوئی منافق نہیں ہوں کہ میں ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے رکھوں. جب سازش ہو رہی ہوگی, جب پارٹی پر حملہ ہو رہا ہوگا, وہ پارٹی کے باہر سے ہو یا پارٹی کے اندر سے ہو, تو بالکل میں غصے کا اظہار کروں گا. یہ بتائیں, اب آ جائیں دوسری